سے جتنے کسی کو یاد تھوڑی رہے گا نا، اس نیت سے پڑھ دی جتنا نام لیے ہیں اس میں ہے سب کے روح کو، اور اپنے اپنے مومنین کے روح کو ہے نا، تمام مومنین مومنات کے روح کو اصال فرما دیں۔ ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین، انیس الفقراء والمساکین، سیدنا وحبیبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد، ثم الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ اذان محترم، قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اپنے کتاب کا وارث بنایا، وارث کتاب کو پہلے چن لیا، تو جس کے دل میں جو ہے وارث کتاب کی محبت ہو، معرفت اہل بیت ہو، اور یہ مہینہ بھی ہے نا، یہ جو ہے ولایت کو واضح کرنے کا مہینہ ہے نا، اور پورا حدیث ہے، تفصیل بھی ہے اس میں ہے نا، جائیں گے نہیں، بڑے مختصر وقت میں سوچ رہے ہیں کہ 15-20 منٹ میں بات مکمل ہو جائے ہے نا انشاءاللہ، اور پھر جیسا ہوگا اشارہ کریے کہ دیکھا جائے گا، لیکن 15-20 ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پہ ہے نا، تو اس میں جو ہے نا وہ ولایت یہ روزہ، یہ مہینہ جو ہے اس ولایت بھی واضح ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جس کے دل میں جو ہے معرفت و ولایت ہو تو اسی کا روزہ جو ہے قبول ہے، ورنہ جو ہے نا یہ بس اسی طریقے سے ہے کہ انسان جو ہے بھوکا اور پیاسا ہے، یا جس طریقے سے مثلا جو ہے دیگر مذہب کے رہتے ہیں بھوکے پیاسے، تو بغیر جو ہے ولایت کی یہ کوئی بھی عمل ہو، یہ تو روزہ ہے، باقی جو بھی نماز وغیرہ ہے تو پروردگار کی بارگاہ میں وہ عمل جو ہے قابل قبول نہیں ہے، لہذا جو ہے ولایت کے ساتھ، معرفت کے ساتھ جو ہے انسان کو یہ چاہیے کہ انسان جو ہے زیادہ سے زیادہ نیک عمل انجام دے ہے نا، دیکھیں مختصر بھی اگر عمل ہے خلوص کے ساتھ ہے نا تو قابل قبول ہے، وہ الگ چیز ہے کہ ہم مختصر پہ نہیں جاتے ہیں ہے نا، ہم جو ہے کثرت پہ جاتے ہیں ہے نا، کثرت جتنا ہے نا کثرت پہ جاتے ہیں، مختصر پہ نہیں جاتے ہے نا، اگر مختصر جو ہے مثال کے طور پہ آپ اگر دعا پڑھ دیے تو بھی ہو جائے گا، لیکن نہیں، ہاں مختصر پہ نہیں، اگر جو ہے آدھا گھنٹہ پڑھے تو کہیں گے ہاں دعا پڑھے ہے نا، اگر زیارت 3 منٹ میں پڑھ دیجئے تو خلوص سے پڑھیے نہیں ہے نا، اگر جو ہے 15 منٹ تک اگر پڑھ دیجیے زیارت عاشورہ، یا زیارت عاشورہ جانیے کھیچتان کے پہنچ جائے گا، زیارت وارثہ اگر جو ہے نا تو معلوم ہوا کہ بڑے خلوص سے، وہ الگ چیز ہے، ذہن کہیں ہے نا، اور پسینہ ٹپک رہا ہے کرتے سے ہے نا، بعض جو ہے یعنی 100 میں 1 ملیں گے، 100 میں 1 ہے نا، وہ جو سب تقوی عبادت جو ہے یہیں دکھاتے ہیں ہے نا، سب جو ہے یہیں دکھائیں گے، اس لیے کہ ہم جو ہے بہت بڑے صاحب تقوی ہیں، عبادت گزار ہیں ہے نا، تو بہرحال کون کتنا عبادت گزار ہے وہ ہر ایک خود ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پہ۔ تو خلوص کے ساتھ ہے نا، اخلاص کے ساتھ، اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے کھانے میں نمک ڈال دیا جائے ہے نا، کھانا کتنا، اگر بریانی بنائیے 1 پالی کتنا ہوتا ہے، 3 کلو 6 کلو جو بھی ہمیں نہیں معلوم ہے نا، مثال کے طور پہ 1 پتیلا پکڑ لیجئے، اگر جو ہے مثال کے طور پہ 3 کلو چاول ہے تو نمک کتنا ڈالیں گے، 1/4 کلو بھی نہیں ہوگا ہے نا، 1/4 کلو بھی نمک، معلوم ہوا کہ 3 کلو چاول ہے اور تھوڑا سا نمک ہے نا، مثلا 100 گرام نمک، اب جو پکاتے ہیں بعد میں پکڑ نہ لیں، کیسے بول دیا 100 گرام 250 گرام جائے گا ہے نا، تو مثال دے رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ اتنا جو ہے چاول ہے، پانی ہے نا، گوشت ہے، آلو ہے، سب ہے، لیکن جو ہے انسان اس میں تھوڑا سا نمک ڈالتا ہے، بس اسی طریقے سے اگر جو ہے اخلاص کے خلوص کے ساتھ عمل انجام دے ہے نا، جیسا کہ آپ دیکھیں کہ مولا علی کی ضربت جو ہے تمام عبادتوں پہ بھاری ہو گئی۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ۔
یا جو گھر سے جو کی روٹیاں گئی ہے نا، پورا ہے نا سورہ دہر آیا، اور جو ایسے افراد ہوں گے تو آپ سوچیں گے یہ روٹیاں جو ہے ایسا تو نہیں ہے کہ سونے کی بھوسی کی تھی، ہے نا، اسی میں تو جائے گا نا، تبھی تو آئی ہے نا، جو مادی ہوگا اسی سب چکر میں رہے گا کہ چاندی کے بھوسی کی تو نہیں تھی، ہے ہوگا کہ نہیں، ہے نا، جو مادیات ہے اسی پہ ہے نا وہ جو ہے سوچتے رہیں گے، اور یہی طریقے سے بڑی لمبی بحث ہو جائے گی، ہے نا۔ اچھا کبھی کبھی ہم چاہتے ہیں مختصر کرے پورا، ہے نا، اپنے آپ کی زبان میں کیا بولتے ہیں، موڈ بن گیا ہے نا، یعنی ذہن جو ہے آمادہ ہو گیا، لیکن پھر بھی گھبرائیے گا نہیں، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ تو اخلاص کے یعنی خلوص کے ساتھ جو ہے انسان جو عمل انجام دیتا ہے وہی عمل پروردگار کی بارگاہ میں قابل قبول ہے، اللہ جو ہے اس عمل کو قبول کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جو ساتھ تھے اہل بیت کے، تو جو کما قہو جو ہے معرفت رکھتے تھے، اور بعض جو ہے ایسے بھی تھے یہ مولا کے ساتھ تھے، مولا سے کہتے تھے نا معجزہ دکھائیے، اور امام نے خود ہی کہہ دیا بتا تو دیں گے، ہے نا، سب کئی لوگ تھے، کہا کہ سب جو ہے کچھ کافر ہو جاؤ گے، بس ایک ہی دو بچیں گے اس میں سے، اور جو ہے پھر جو ہے ہیرے کو جو حائل کر دیا، وہ پھر اس طریقے سے کہا اٹھا لو یا رکھ دو تب بھی پچھتاؤ گے، تو سب جو ہے معلوم یہ ہوا کہ آخرکار جو ہے وہ تعجب کرنے لگے، ہے نا، جہاں بعض جو ہے یہ سوچنے لگے ارے یہ تو ہے نا جادو دکھا رہے ہیں، یہ تو جادو ہے نا، تو معلوم ہوا کہ ساتھ میں رہتے تھے مولا کائنات کے ساتھ، ساتھ میں اٹھتے تھے، ساتھ میں بیٹھتے تھے، لیکن جو ہے وہ معرفت نہیں تھی، وہ بصیرت نہیں تھی، ہے نا۔ لیکن جو ہے آپ دیکھ لیں کہ بہت سے ایسے ہے نا، یا مثلا جو ہے ہمارے یاسر ہے جناب سلمان فارسی ہے، جناب سلمان فارسی، اور اس طریقے سے یہاں تک کہ بعض موقع ایسا بھی آیا کہ خود جو ہے جناب سلمان نے جو کہا کہ مولا کچھ معجزہ دکھائیے اور دکھایا بھی، تو بعض موقع ایسا آیا کہ خود جو ہے جناب سلمان نے کہا کہ مولا بس، ہے نا، اب اس کے آگے جو ہے نا معجزہ نہ دکھائیے، بس سیر کیا نا، آسمان کا ٹکڑا آیا اس پہ چلے گئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے پہاڑی، اور پھر جو ہے سما گئے، ایک لمحے میں جو ہے تمام چیزوں کو دیکھا۔ تو بہت سے ایسے افراد تھے کہ جیسا کہ ملتا ہے کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے زمانے میں دور میں جو ہے ایک دیو آیا، دیو سمجھ گئے نا، دیو آیا۔ اب جب دیو آیا رسول اسلام موجود ہیں، اور آنے کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ ہم دیو ہیں، اور ہم اپنے زمانے میں جو ہے جو ملتا تھا اس کو مار دیتے تھے، لیکن اتفاق سے ایک جو ہے بہت بچہ یعنی خوبصورت تھا، ہم نے سوچا کہ اسے بھی مار دیں، قتل کر دیں۔ جیسے ہی ہم آگے بڑھے وہ اس نے جو ہے ایسا تماچا مارا کہ کان جو ہے آج تک زخمی ہے، خون بہ رہا ہے، پیپ بہ رہا ہے نا، اور پھر اس کے بعد جو ہے کھجور کے شاخ سے، دو تین طریقے سے واقعہ ہے، لیکن یہ بیچ والا راستہ اختیار کر رہے ہیں، مطلب یہ بیان نہیں کیے ہیں، باقی گھما پھرا کے بیان کیے ہیں، ایسا نہیں ہے نا۔ تو وہ جو ہے نا کھجور کے پتے سے باندھ دیا، ہاتھوں کو باندھ دیا۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ پھر ہم ہر نبی کے پاس گئے، جناب سلیمان کے پاس بھی گئے کہ پوری حکومت ہے، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے کوشش کی، لیکن اس کے باوجود جو ہے کامیاب نہ ہو سکے۔ ہم بھی اپنے دوستوں کے پاس بھی گئے، ہے نا، اور بھی وہ چاقو چھری ہے نا سب مارے کاٹے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ جو کھجور کے پتے کا جو تھا جسے ہاتھ باندھ دیا گیا وہ کٹ ہی نہیں رہا تھا۔ کہا ہر ایک کے پاس، جناب نوح کے پاس بھی گئے تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ جو ہے ہمارے بس میں نہیں ہے، یہاں تک کہ جناب جبریل بھی آئے جناب سلیمان کے پاس، کہا کہ جس نے وعدہ ہوگا، بہرحال آخری نبی آئیں گے، جب تم ان کی خدمت میں جاؤ گے تو پھر وہی جو ہے یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ تو یہ شخص جو ہے آیا رسول اسلام سے کہنے لگا
یہ اللہ کے نبی یہ مسئلہ ہے، اور جناب جبریل نے جو ہے جناب سلیمان سے بتایا، جناب سلیمان کے ذریعے جو ہے ہمیں معلوم ہوا، لہٰذا جو ہے آپ ہمیں اس سے آزاد کر دیجئے تاکہ یہ جو کھجور کا بنا ہوا ہے یہ جو ہے کھل جائے۔ تو رسول اسلام مسکرائے، اب جو مسکرائے تو اس کی نظر فوراً مولا کائنات پہ پڑی، سامنے مولا، اب جیسے ہی مولا کائنات کو دیکھا گھبرانے لگا ہے نا، اب ادھر ادھر جو ہے چاہا کہ بچ جائے۔ رسول اسلام نے سوال کیا کہ آخر مسئلہ کیا ہے، کیوں گھبرا رہے ہو؟ کہا کہ اے اللہ کے رسول، جس نے ہاتھ باندھا تھا وہی ہے، اور اتنا خوف طاری ہے کہ پورے ذہن میں پوری زندگی جو ہے وہی شخص ہمارے ذہن پہ ہے، اور ہم نے جو ہے انہیں دیکھ لیا، یہ جو ہے وہی ہیں۔ تب رسول اسلام نے فرمایا، کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور رسول اسلام مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد رسول اسلام نے مولا کائنات سے کہا کہ علی آپ جو ہے اس کا یہ جو کھجور کے پتے سے بندھا ہوا ہے ہاتھ جو ہے اس کا کھول دیجئے۔ مولا کائنات نے کھول دیا، پھر وہ آزاد ہو گیا، چلا گیا ہے نا۔ پڑھیے صلوات۔ تو اچھا سنیے، اسی طریقے سے یہ تو دیو کا ہو گیا، اب ایک سانپ کا سنیے، اژدہے کا، اژدہے کا سنیے۔ اب آپ کا ذہن کہیں اور چلا گیا ہوگا، ہے نا، اژدہا جو ہے نا ذہن کہیں اور چلا گیا ہوتا ہے نا، بات چیز جو ہے نا انسان جو ہے واضح ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ مولائے کائنات مسجد میں واعظ کر رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، اور ادھر جو ہے ایک بہت بڑا اژدہا، ایک دو نہیں 80 فٹ تک، اس سے بھی زیادہ بہت بڑا اژدہا، اور جو ہے بڑے بڑے بال سر پہ، اور آنکھ جو ہے نا آنکھ بڑی بڑی، اور بال اور سر نہ پوچھیے، دیو کے مانند تقریباً جو ہے۔ اب جو ہے اژدہا یہ داخل ہوا مدینے میں، لوگ گھبرائے، دوڑتے ہوئے مولا کائنات کے پاس آئے کہ مولا غضب ہو گیا۔ امام نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا کہ بہت بڑا اژدہا آ گیا ہے، اتنا بڑا کہ یہ جو ہے کئی لوگوں کو ایک ساتھ میں نگل لے۔ تو مولا نے کہا کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب کے لیے جو ہے امان ہے، گھبراؤ نہیں، اس کا کچھ مسئلہ ہے تو وہ جو ہے آ رہا ہے۔ اب جب مولا کائنات نے کہا تو لوگوں کو اطمینان ہو گیا۔ اب جب اطمینان ہو گیا تو سب آ گئے قریب، مطلب مولا کائنات کے قریب ارد گرد مسجد میں جمع ہو گئے۔ اب دیکھا کہ وہ صاحب جو ہے چلا آ رہا اژدہا قریب آیا، مولا علی کے قدموں کو چوما، اور چومنے کے بعد جو ہے کچھ کہا، کوئی سمجھا تھوڑی، کچھ کہا مولا کائنات نے، پھر اس کا جواب دیا، پھر وہ جو ہے فوراً چلا گیا۔ جب چلا گیا تو اب لوگ جو ہے پریشان ہوئے کہ اس نے جو ہے کان میں کیا کہا۔ ہوتا بھی ہے نا، بعض لوگ سب کی آپ کی نہیں کر رہا ہے نا، کسی کان میں کچھ کہہ دیے، بعض بہت پریشان رہتے ہیں کیا کہا، کچھ تو سوچتے ہمارے ہی بارے میں کہا ہے نا۔ پڑھیے صلوات پڑھیے۔ تو بہرحال ہے نا ایسے شخص جو ہے صحیح سے کھا بھی نہیں پاتے، کہ اگر کھا لیے تو ہضم بھی نہیں کر پاتے۔ تو بہرحال مختصر یہ کہ سب پر بعض پریشان، کہا کیا کان میں، اور پھر جو ہے چلا۔ اب لوگ پریشان ہیں، مولا علی سے کہا کہ مولا یہ جو اژدہا تھا اس نے کیا کہا کیا نہیں، اور چلا بھی گیا، آپ نے کچھ کہا، کیا مسئلہ تھا؟ مولا نے کہا کہ یہ جو ہے یہ اژدہا جو ہے یہ اس کی ایک قوم ہے، اور جنوں میں سے، یہ پریوں میں سے جو ہے یہ قاضی ہے، پریوں کا یہ قاضی ہے۔ اور جب جنگ تبوک سے رسول اسلام واپس آ رہے تھے تو بہرحال جو ہے بہت سے ایمان لائے، اور بہت سے جو مقابلے میں آ گئے پھر انہیں قتل کر دیا گیا ہے نا، بہت سے بچ گئے، یہاں تک کہ اس نے کہا کہ 70,000 سے زیادہ ہے نا ایمان لا چکے ہیں آپ پہ۔ تو وہ مولا کائنات نے کہا وہ جو ہے اپنا اس کا مسئلہ تھا، پریوں کا یہ قاضی ہے۔ اب جب قاضی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ قاضی کے پاس مسئلہ آیا، اور اس کا حل اس کے پاس نہیں تھا، لہٰذا یہ ہمارے پاس آیا ہے نا، یہ ہمارے پاس آیا ہے اور سوال کیا، اور ہم نے جو ہے جواب دے دیا۔ اب لوگوں نے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ اس کا سوال کیا تھا؟ تو مولا نے کیا کہا
بہت دقیق بات ہے، غور سے سنیے گا، ہے نا. ابھی فوراً ذہن آخر تک جائے گا، لیکن ہمیں معلوم ہے وہاں تک پہنچ ہی نہیں پائیں گے ابھی، ہے نا. اس لیے کہہ رہے ہیں ہم پڑھ چکے ہیں اس کو. ہاں پڑھ چکے ہیں، پڑھیے صلوات. تو اب جو ہے بتایا، کہا کہ دیکھو یہ جو ہے پریوں کا قاضی ہے، اور جو پریوں کا جو بادشاہ تھا اس کے جو ہے 2 بیٹے تھے، اور ایک بیٹا جو تھا اس کے 2 سر تھے، اور ایک بیٹا ایسے ہی تھا، 2 بیٹے لیکن ایک بیٹے کا سر جو ہے 2 تھا. تو لیکن جس کا سر 2 تھا وہ کہہ رہا تھا کہ ہم حصہ جو میراث میں سے ڈبل لیں گے، اور جو تنہا تھا وہ کہہ رہا تھا ہم دیں گے نہیں، چاہے 4 سر ہو چاہے 10 سر ہو، ایک ہی حصہ تمہیں ملے گا، تمہیں بھی ایک ملے گا ہمیں بھی ایک، یعنی آدھا آدھا. لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہمیں جو ہے یعنی آدھا نہیں چاہیے، بلکہ یہ جو ہے دوہرا حصہ ہمیں چاہیے، اس لیے کہ 2 سر ہیں. اب جو ہے یہ آپس میں نزاع ہو گیا. اب وہ ہمارے پاس آئے، ہم تو قاضی ہیں فیصلہ کے لیے. اب مولا یہ بتائیے اب ہم کیا کریں؟ اسے ایک آرا حصہ ملنا چاہیے یا دوہرا؟ تو مولا کائنات نے کہا کہ جس کے 2 سر ہے جاؤ، اور جب سو جائے تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھو. اگر دونوں سر ایک ساتھ بیدار ہو جائے تو سمجھنا کہ ایک جو ہے روح ہے اور اسے جو ہے ایک حصہ ملے گا. اور اگر اس کے سر پہ ہاتھ رکھو، ایک سر بیدار ہو دوسرا سر بیدار نہ ہو، تو اسے جو ہے 2 حصہ دیا جائے گا. اب آیا اور آنے کے بعد اسی طریقے سے کیا تو ایک سر بیدار ہوا، ایک سر سوتا رہا، دوہرا حصہ ملا. کہا کہ مولا کائنات نے فرمایا ہے، صلوات پڑھے محمد وآل محمد. تو اس طریقے تو بس کرے اور پڑھ دے تھوڑا. اچھا ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں تو پڑھ رہے ہیں، بعد میں نہ کہیے گا پڑھتے ہی. صلوات پڑھیے محمد وآل. تو مولا کائنات ظاہر سی بات ہے نا کہ جو عجائب ہے مولا کائنات کے نا، جو معجزات ہے نا، کہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ ڈر کر لے. ارے جانے دیجیے انسان کی بات. جو مولا کائنات کے ساتھ تھے، اب یہ تو نہیں کہا جائے گا نا کہ اصحاب جھگڑا کرتے، اچھی بات تھوڑی ہے نا، اصحاب تھوڑی جھگڑا کرے، ہے نا. لیکن بحثہ بحثی تو ہو گئی نا آپس میں، نہیں پہنچے، ابھی پہنچے نہیں ہیں. بڑا برابر سنتے رہتے ہیں نا، برابر جو ہے سنتے رہتے. کہ جیسا کہ بڑا مشہور واقعہ ہے نا کہ ماہ رمضان کا مہینہ تھا. ایک صحابی نے کہا کہ مولا ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے گھر روزہ افطار کر لیجئے. سلمان نے کہا مولا ہم چاہتے ہیں کہ آج ہمارے گھر روزہ افطار کر لیجئے. دوسرے صحابی نے کہا کہ مولا آپ ہمارے گھر روزہ افطار کر لیجئے. مولا علی جو ہے مولا علی جو ہے کہہ دیا کہ ہاں ہم جو ہے تمہارے ہاں آئیں گے. اب بہرحال روزہ افطار ہو گیا. اب دوسرے دن سب مسجد میں آئے. اب جب نماز پڑھ کے نکلے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ مولا تو کل ہمارے ہاں روزے افطار کے. دوسرے نے کیا کیا؟ اس وقت تو ہمارے یہاں تھے. تو تیسرے نے کیا اس وقت ہمارے یہاں روزے افطار کر رہے تھے. پھر کسی نے کہا ہمارے یہاں تھے. تو سب آپس میں کہنے لگے بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے، چلو رسول اسلام کے پاس ہے نا، پوچھ لیتے ہیں کس کے پاس تھے. رسول اسلام کے پاس آئے تو رسول اسلام نے کہا اس وقت تو ہمارے پاس تھے. اب جو ہے ادھر رسول اسلام نے کہا کہ اس وقت ہمارے پاس تھے. تو اتنے میں جو ہے ادھر سے شہزادی کے خادم یا جناب سلمان رہیں وہ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ شہزادی نے کہا کہ اس وقت علی ہمارے ساتھ روزہ افطار کر رہے تھے. ابھی باتیں ہو رہی تھی کہ اتنے میں جبریل آ گئے. اور جبریل نے کہا کہ اس وقت تو حورین کے ساتھ حورین کے ساتھ تمام لوگ جبریل اور ان کے ساتھ جو ہے روزہ افطار جو ہے علی وہاں کر رہے تھے. اب جو ہے ہر شخص کہا کہ یہاں کر رہے تھے، وہ کہا یہاں کر رہے تھے. اب لوگ دم ہوئے، کہا اے اللہ کے رسول ہم سمجھ نہیں پائے، یعنی واضح کیجئے. اچھا آج کل سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے نا، مشکل نہیں ہے. مجلس یہاں پڑھنے 20 آدمی ہیں، اگر 1-2 مثلا کہیں دیکھ رہے ہو تو معلوم یہ ہوا کہ ہو رہی ہے، لیکن جو اس وقت بول رہا ہے اتنی بات تو واضح ہو گئی نا. تو رسول اسلام نے جو ہے وہ سورج کا
ہے نا مثال دیا, چاند کا مثال دیا ہے نا, کہ معلوم ہوتا ہے ہر شخص اپنے آنگن سے صحن سے دیکھتا ہے تو یہ لگتا ہے کہ اسی کے صحن میں ہے. تو اب جو ہے تعجب کا تو کوئی مقام نہیں ہے. سنیے بہت دقیق بات کہ نہ جانے ایک وقت میں کتنے انسان مرتے ہیں پوری دنیا میں, اور ہر جگہ جو ہے یہ ملک الموت پہنچ جاتا ہے. یعنی ملک الموت جو ہے ایک وقت میں کئی جگہ پہنچ جائے تو تعجب نہیں ہے نا, تعجب نہیں. یعنی شاگرد کی بات تو سمجھ میں آ رہی ہے, استاد کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. پڑھیے صلوات محمد و آل محمد. تو تو بہرحال باقی جو ہے کل پڑھ دیا جائے گا. یہ نہ سوچیے تھکے نہیں, گھبرائے نہیں ہے نا. مائک چھوڑنے کا دل کسی کو نہیں چاہتا, بہت خطرناک ہے. یہ نہ سوچیے کبھی گھبرا گئے, مائک کو چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا, کہ مائک اور ممبر کبھی چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا. یہ نہ سوچیے گا آپ کا خیال رکھ رہے ہیں نا, تھکے ہوئے ہیں وہ بھی ہے نا, تو آپ کا دھیان رکھ کے کر رہے ہیں. نہیں ہم تو 2 گھنٹہ پڑھ لے گئے, کمزور ہیں لیکن 2 گھنٹہ کیا چلاتے تو دھیرے دھیرے بات کرتے, پڑھ لیں گے اس میں کیا ہے. تو بہرحال کہ مختصر یہ کہ آپ دیکھیں کہ مولا کائنات کہ وہ ایام بھی کی سپرد لحد کر دیا گیا. تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ مولا کائنات نے کہا تھا کہ 4 قبر کھودنا, یعنی دشمنوں کو معلوم نہ ہو جائے. ہم کو معلوم ہے نا ہارون رشید کا جو دور تھا, جو شکاری گیا وہ ہرن جو ہے پہاڑی پہ جا کے بلندی پہ رک جاتا تھا, اور کتا شکار کے لیے بھیجتا نہیں جاتا تھا. پوچھا تو معلوم ہوا کہ مولا کائنات کی قبر ہے. ایک بوڑھے نے بتایا ہے نا, یہ صفوان کے دور میں یہ زیارت عاشورہ کے جو راوی ہے, چھٹے امام سے جب کہا تو انہوں نے حکم دیا, تو وہ بہرحال اس وقت کے حساب سے اپنا جو ہے اوپر صاحبان وغیرہ وہ کیا. تو بہرحال کہ آپ دیکھیں کہ حکم دیا 4 قبریں بنائی جائے, اور جب جنازہ آمادہ ہو گیا, جناب جبریل اور میکائیل نے جنازے کو بلند کیا, اٹھایا. میں کہوں گا جبریل اور میکائیل کربلا میں بھی آتے کہ ایک بیٹا تھا کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی, پاؤں میں بیڑیاں, گلے میں خاردار توق ہے. ہاں زادار و امام حسین کا لاش اسی طریقے سے پڑا تھا. اور زینب نے کہا اے بھیا چادر نہیں ہے ورنہ تیرے جسم میں سایہ کرتی ہے. وہ وقت یاد ہے نا کہ جب امام حسین صحن خانہ میں آنگن میں سو رہے تھے اور دن کا وقت تھا, اور یہاں تک کہ سورج کی تپش دھوپ جو ہے امام حسین کے چہرے پہ پڑ رہی تھی. شہزادی زینب نے جو ہے اپنے چادر سے سایہ کیا ہوا تھا. اسی طریقے سے امام حسین کے بارے میں ملتا ہے. تو عزیزان محترم کہا کہ اگر چادر ہوتی تو میں سایہ کرتی. اور شہزادی کس قدر جو ہے امام حسین کو چاہتی. ہر بہن جو ہے بھائی کو چاہتی ہے, لیکن زینب جیسی بہن اور حسین جیسا بھائی. بس آخری فکرہ کس قدر کہ ایک روز شہزادی زینب جو ہے بہت گریہ کر رہی تھی, تو جناب فضا قریب آئیں, دلاسا دیا, لیکن اس کے باوجود ہی گریہ کر رہی. پھر جناب فضا نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ ماں اس دنیا میں نہیں ہے, لہٰذا ماں کو یاد کر کے گریہ کر رہی ہوں. پھر جو ہے جناب فضا نے دلاسا دیا, لیکن شہزادی زینب اور روتی جاتی ہے. تب جناب فضا نے سوال کیا کہ بی بی اس قدر کیوں رو رہی ہے؟ تو شہزادی نے کہا کہ 3 دن ہو گیا میرا بھائی میرے گھر پہ نہیں آیا, ہم بھائی کی زیارت نہ کر سکے. ہاں آزادارو, لیکن وہی شہزادی زینب بلندی سے
سے کیا منظر دیکھا، ایک لاش ہے جو منہ کے بل پڑی ہوئی ہے۔ شہزادی نے کہا حل انت اخی، کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ پروردگار اس مختصر جمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار جو حج و زیارت کی مشتاق ان حج و زیارت کی توفیق عنایت فرما، جو مریض ہیں انہیں شفا عاجل عنایت فرما، پروردگار دشمنوں اور حاسدین کے سر سے ہم سب کو محفوظ فرما، پروردگار وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سید بادشاہ حسین اور زہرا رضوی جتنے نام ہیں سب کے مرحومین کے روح کو اصال فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ مولانا روائے الذی علت بفلائک لک منی سلام اللہ عبدا ما بقیت وقی اللہ الا اللہ ولا جعل اللہ آخر الحد منی لزیارتک والسلام علی الحسین ولا علی بن الحسین ولا اولاد الحسین ولا اصحاب الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا غریب و ارواح، السلام علیکم من الضعفاء الفقراء، السلام علیکم یا شمل شمل، السلام علیکم یا نسیم، السلام علیکم المدفون بعرضۃ، السلام علیکم یا شیعۃ الزوارف والجزا ولدان بالحسن علی بن مسلم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا صاحب زمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریف القرآن، السلام علیکم یا قائد الوران، السلام علیکم یا امام السجان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔